درس حدیث بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ماہ شعبان کے آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ نے فرمایا، لوگو تم پر ایک عظمت و برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے۔ اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونا یعنی نماز تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا، اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں اگر فرض ادا کرے گا تو اس کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے، ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر مومن بندوں کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا، اس کے لیے گناہوں کی بخشش اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ آپ سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو افطار کرانے کا سامان تو میسر نہیں ہے، تو کیا غرباء اس عظیم ثواب سے محروم رہ جائیں گے؟ آقا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے دیں گے جو دودھ کی تھوڑی سی لسی یا صرف پانی کے گھونٹ پہ کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا، جو کوئی کسی روزہ دار کو پورا کھانا کھلا دے، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، آخری حصہ دوزخ سے آزادی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف اور کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دے گا، اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے دے گا۔ حوالہ ہے شعب الایمان للبہقی۔ اس خطبہ نبوی کا مطلب، مقصد، مدعا واضح ہے۔ اس کی چند اجزاء یہ ہیں۔ اس خطبے میں ماہ رمضان کی سب سے بڑی اور پہلی عظمت فضیلت یہ بیان کی گئی، اس میں ایک ایسی رات ہوتی ہے جو 1000 دنوں اور راتوں سے نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں سورہ قدر میں یہ بات بیان کی گئی، بلکہ اس پوری سورت میں اس مبارک رات کی عظمت فضیلت ہی کا بیان ہے۔ اس رات کی عظمت اہمیت کو سمجھنے کے لیے بس یہی بات کافی ہے۔ 1000 مہینوں کے تقریباً 30,000 راتیں بنتی ہیں۔ اس لیلۃ القدر کے 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کا مطلب یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے اور اس کے قرب و رضا کے طالب بندے اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ کے قرب کی اتنی مسافت طے کر لیتے ہیں جو دوسری ہزاروں راتوں میں بھی طے نہیں ہو سکتی۔ ہم جس طرح اپنی اس مادی دنیا میں دیکھتے ہیں، تیز رفتار ہوائی جہاز یا راکٹ کے ذریعے اب ایک دن بلکہ 1 گھنٹے میں اس سے زیادہ مسافت طے کی جا سکتی ہے جتنی پرانے زمانے میں سینکڑوں برس کے اندر طے ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول، قرب الہی کی سفر کی رفتار لیلۃ القدر میں اتنی تیز کر دی جاتی ہے جو بات صادق طالب کو سینکڑوں مہینوں میں حاصل نہیں ہو سکتی، وہ اس مبارک رات کے اندر حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس کی روشنی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کا مطلب بھی سمجھنا چاہیے۔ اس مبارک مہینے میں جو شخص کسی قسم کی نفلی عبادت کرے گا، اس کا ثواب دوسرے زمانے کے فرض نیکی کے برابر ملے گا، اور فرض نیکی کرنے والے کو دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ گویا لیلۃ القدر کی خصوصیت تو رمضان المبارک کی ایک مخصوص رات کی خصوصیت ہے، لیکن نیکی کا ثواب 70 گنا ملنا یہ رمضان المبارک کے ہر دن ہر رات کی برکت اور فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان حقیقتوں کا یقین نصیب فرمائے اور ان سے مستفید اور متمتع ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس خطبے کے اندر رمضان کے بارے میں کہا گیا، یہ صبر غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی اپنی زبان میں اصلی معنی صبر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی نفس کی خواہشوں کو دبانا، تلخیوں ناگواریوں کو جھیلنا۔ ظاہر ہے روزے کا
اول آخر بالکل یہی ہے۔ اسی طرح روزہ رکھ کر ہر روزہ دار کو تجربہ ہوتا ہے فاقہ کیسی تکلیف کی چیز ہے۔ اس سے اس کے اندر ان غریبوں مسکینوں کی ہمدردی غمخواری کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے جو بیچارے نداری کی وجہ سے فاقوں پہ فاقے کرتے ہیں۔ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ بلا شبہ صبر اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا اس بابرکت مہینے میں ایمان والوں کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کا تجربہ تو ہر صاحب ایمان روزہ دار کو ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں جتنا اچھا، جتنی فراغت کے ساتھ کھانے پینے کو ملتا ہے، باقی 11 مہینوں میں اتنا نصیب نہیں ہوتا۔ ہاں، اس عالم اسباب میں وہ کسی بھی رستے سے آئے، سب اللہ ہی کے حکم سے اور اسی کے فیصلے سے آتا ہے۔ خطبے کے آخر میں کہا گیا رمضان کا ابتدائی حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت، آخری حصہ دوزخ سے آزادی ہے۔ اس کا سب سے زیادہ تشریح یہ ہے، رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونے والے بندے 3 طرح کے ہیں۔ ایک وہ اصحاب صلاح و تقوی جو ہمیشہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام رکھتے ہیں، جب کبھی ان سے خطا لغزش ہو جاتی ہے اسی وقت توبہ استغفار سے اس کی تلافی کر لیتے ہیں۔ ان بندوں پر تو شروع مہینے ہی سے بلکہ اس کی پہلی رات سے اللہ کی رحمتوں کی بارش برسنے لگتی ہے۔ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو ایسے متقی پرہیزگار تو نہیں لیکن اس لحاظ سے بالکل گئے گزرے بھی نہیں۔ ایسے لوگ جب رمضان کے ابتدائی حصے میں روزوں، دوسرے اعمال خیر، توبہ استغفار کے ذریعے اپنے حال کو بہتر کر کے اپنے کو رحمت مغفرت کے لائق بنا لیتے ہیں، درمیانی حصے میں ان کی بھی مغفرت اور معافی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہیں، ان کا حال بڑا ابتر رہا ہے، اپنی بدعمالیوں سے وہ گویا دوزخ کے پورے مستحق ہو چکے ہیں۔ وہ بھی جب رمضان کے پہلے درمیانی حصے میں عام مسلمانوں کے ساتھ روزہ رکھ کے توبہ استغفار کر کے اپنی سیاکاریوں کی کچھ صفائی تلافی کر لیتے ہیں، آخری عشرے میں جو دریائے رحمت کے جوش کا عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ دوزخ سے ان کی بھی نجات اور رہائی کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر و قیمت پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔